ہمارے رب العالمین سورہ یونس میں آیت نمبر 98 میں فرماتے ہیں، ترجمہ کچھ یوں ہے: چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا، سوائے یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ قرآن پاک نے دنیاوی عذاب کی دور کرنے کی صلاحیت تو کی ہے، آخری عذاب کے بابت کچھ نہیں صلاحیت کی ہے، اس لیے کہ دنیاوی عذاب ایمان لانے کی وجہ سے ٹالا گیا تھا، تو پھر آخری عذاب کے بابت صلاحیت کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، کیونکہ جو دنیاوی عذاب سے بچ جائے تو ان کو آخرت کا کامیابی اور بھلائی ضرور ملتی ہیں۔ آخری عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان کی بنیاد پر ہی ہونا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس اپنے ایمان پر قائم رہی ہوگی تو پھر وہ آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہی ہوگی، اور اگر پیغمبر تو ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ جہاں بھی ہو، وہ سوئے بھی ہوں، بیٹھے بھی ہوں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں معافی نہ مانگتے تو یہ اس کو قیامت تک میں مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب ممکن ہے، لیکن انسان جو ہے وہ ان کا جو غلطی ہے وہ اس کے نصیب میں ہے، اور اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اور اس لیے توبے کو اللہ تعالیٰ نے عام اعلان کیا ہے کہ استغفار پڑھو، میں مہربان ہوں اور میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ ہمارے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بھی ضرور پڑھنا چاہیے لا الہ الا، کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو گناہوں سے پاک ہے، اور میرے تو نصیب میں ہے ہی گناہ، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دینا، اور ورنہ میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب صاف صاف بات اللہ تعالیٰ سے کی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پہ رحم آ گیا، اور اپنے پیغمبر کو یعنی بہت لاکھوں جو توڑے تھے، اور پھر تقریباً 1 لاکھ کے برابر مسلمان ہوئے تھے، اور ان کی طرف بھیجا، اور اپنی قوم کی طرف، اور وہ تبلیغ کرتا رہا۔ تو اس لیے ضرور پڑھنا چاہیے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں 72 مرتبہ کرتا ہوں استغفار، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار ضرور کر لیا کریں، کیونکہ ہمارے نصیب میں ہے غلطیاں، ہمیں استغفار، اور جب ہم تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں اور پھر اس پہ اڑے رہتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ سے دور رہنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کام اگر غلطیاں ہم نہیں چھوڑتے اور اس پہ اڑے رہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور استغفار بھی کریں گے، تو یہ پھر کوئی توبہ نہیں ہے۔ اگر ہم ندامت محسوس کریں گے اور اس کو چھوڑیں گے تو تب انشاءاللہ ہماری آزادی ہوگی، اور ہمیں اپنے جائیداد اور قبر انشاءاللہ بہت کچھ ملنے والا ہے اور ملیں گے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جب کریں تو ان کو پھر چھوڑنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ جب آپ روز کرو گے تو وہ گناہ کبیرہ میں شمار کیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جہنم میں جاؤ گے۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر 100 میں فرماتے ہیں، حالانکہ آیت نمبر 99 میں فرماتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟
یعنی اللہ نے ایسا نہیں چاہا کیونکہ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے جسے مکمل طور پر وہی جانتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، سب کو جنتیں مل جائیں، سب کو قبر کی راحت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مشیت الہی جو حکمت ہے اور مصلحت رائجہ پر مبنی ہے، اس کی یہ نہیں کہ اس لیے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی سے ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے اندر اس کی طاقت نہ ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ گندگی میں بے عقل لوگ پڑے رہتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، بے شک اور اللہ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ آیت نمبر 100۔ گندگی اللہ تعالیٰ جو اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فن دیا ہے، جو نعمت دی ہے، تو وہ پھر یعنی ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ اندھیروں میں جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی روشنی کی چمکاہٹ نہیں دکھائی دیتا، وہ خود ہی کم نظر بن جاتا ہے، خود ہی اپنے ماحول کو اندھیروں میں ڈبا دیتا ہے، خود ہی اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اپنے قبر کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس میں ہے کہ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اللہ کی آیاتوں پر غور نہیں کرتے اور کفر میں رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ آیت نمبر 102 میں ہے، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ لوگ جن پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی، لہٰذا ایمان نہ لائیں گے اور نہ ان میں خوف الہی پیدا ہوگا۔ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی دہرائی جائے جس سے پچھلے امتیں گزر چکی ہیں، یعنی اہل ایمان کو بچا کر باقی سب ہلاک کر دیا جاتا ہے؟ اگر اس بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے جو بھی ہے اللہ کی طرف جانا ہے اور آسمان اور زمین کے کناروں سے نہیں نکلنے والے۔ ہمارے رب العالمین 103 میں فرماتے ہیں سورہ یونس میں، پھر ہم اپنے پیغمبر و ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دے دیتے ہیں۔ 104 میں سورہ یونس میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ یعنی موت و حیات تو اللہ کی ہاتھ میں ہے، اس لیے جب وہ چاہے تمہیں ہلاک کر سکتے، کیونکہ انسانوں کی جانیں اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہیں۔ اور تم لوگ جس کی طرف متوجہ ہو رہے ہو تو یہ اللہ کے سامنے تم لوگوں کا کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ان کے قبضے میں تم لوگوں کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جنت اور جہنم۔ آیت نمبر 104 میں، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اس طرح ان کو آپ فرما دیجئے، صدا دیجئے کہ ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔
آیت نمبر 105 میں ہے، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، دین اسلام کو اپنانا ہے اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسو سے متوجہ ہونا ہے، اور اس کے لیے بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو کسی نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، تو یہ ظلم کا ارتکاب ہوا۔ ظلم کے معنی ہے یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ عبادت چونکہ صرف اللہ کا حق ہے جس نے تمام کائنات بنائی، تمام اسباب حیات بھی وہی مہیا کرتا ہے، تو اس کے مستحق عبادت ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا عبادت کا نہایت ہی غلط استعمال ہے، اس لیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ یہاں بھی خطاب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن تمام لوگوں کو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 107 میں، اور اگر تم کو اللہ کی سورہ یونس میں، اگر اللہ کو کوئی تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بحث اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کا فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ فضل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بلائی کا معاملہ فرماتا ہے اعمال کے اعتبار سے ہیں، بندے اس کے مستحق اگر نہیں بھی ہیں لیکن محض اس کا فضل ہو جائے تو وہ ساری چیزیں بس انسان کو دے دیتا ہے۔ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے انسان پر پھر بھی رحم و کرم فرماتا ہے۔ جب انسان ایک دفعہ بھی اپنی ذات کو ختم کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ بے راہی سے صحیح سیدھے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ ہمارے رب العالمین 108 میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس رب کی طرف سے پہنچ چکا ہوں، اس لیے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچا چکا ہوں، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ یعنی قرآن پاک اور دین اسلام ہے جس پر توحید الہی اور رسالت محمدیہ پر ایمان نہایت ضروری ہے۔ اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جو قیامت والے دن کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی پہ یقین ہے، تو وہی بندے بچ سکیں گے۔ اس کا نقصان و بال اسی پر پڑے گا جو قیامت کو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا تو اس سے کوئی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور اگر کوئی کفر کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی حکومت اور طاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو جائے گا۔ گویا ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفر دلالت سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھلائی اور خیر خواہی ہے، اللہ کی اپنی کوئی غرض اس میں نہیں ہے۔ ہمارے رب العالمین سورہ یونس میں 109 میں فرماتے ہیں، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی وحی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اسے مضبوطی سے آپ پکڑ لیں، جس کا امر کرے اس میں عمل میں لائیے، جس سے
روک جائیے اور کسی چیز میں کوتاہی نہ کرے، اور وہی کی اطاعت اور اتباع میں جو تکلیف آئے مخالفین کی طرف سے، جو ایذائیں پہنچے، تبلیغ اور دعوت کی راہ میں جو دشواریاں سے گزرنا پڑے، ان پر صبر کرے اور ثابت قدمی سے سب کا مقابلہ کرے۔ تو اللہ بہادر بندے تبلیغ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو کوئی خود ہی کو ٹوئس پہنچایا گیا تو بس وہ بیٹھ گئے کہ ان لوگوں نے مجھے کچھ سمجھا نہیں، اور یہ سب کچھ، ان سب چیزوں کو توڑوانا پڑتا ہے تو وہی بندے تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے ہیں، اور ہم سب کو طریقہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھو کہ آپ دعوت کا کام کریں، اور اگر اس میں تکلیفیں بھی آئیں اور تم لوگوں کو کوئی اجزا بھی پہنچائیں، اور تبلیغ اور دعوت کی راہ میں جن دشواریوں سے گزرنا پڑے ان پر صبر کریں۔